بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زیڈ ایف نیوز کلک کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس نے ملک بھر کے اندر ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، جس سے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں کھلبلی مچ چکی ہے کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اداروں کو تباہ کرتے رہے۔ جہاں پہ پاکستان آرمی کے خلاف مہم چلائی جاتی رہی، وہاں پہ دوسرا پاکستان کا بڑا ادارہ عدلیہ، اس کو بھی یرغمال بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ وہ وقت کے چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانا چاہتے تھے اور کیوں وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے راستے میں کون سی چیزیں آئیں، اور انہوں نے یہ کیوں سوچا کہ چیف جسٹس کو ہٹایا جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آج کی اس ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ ویورز، میں انتہائی مستند خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میاں نواز شریف جو کہ پہلے بھی عدلیہ پر حملہ کر چکے ہیں، ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو گھر بھیج چکے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی گھر بھیجا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا پاناما کے حوالے سے اور ان کی نااہلی کا، اس کے پیچھے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار تھے، جنہوں نے ان کو نااہل قرار دیا، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی روایت رہی ہے کہ وہ عدالتوں کو بھی مینج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور جس بھی عدالت کے جس جج نے سر اٹھایا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر بھیج دیا گیا۔ سجاد علی شاہ کا کیس کس کو نہیں پتا کس طریقے سے مختلف جگہوں پہ بریف کیس پہنچائے گئے اور سجاد علی شاہ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ سجاد علی شاہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس دیا ہوا تھا، اور جب ان کی عدالت پر حملہ کیا گیا تو تمام ججز نے اپنے یعنی چھپ کر جان بچائی تھی اپنی، وہ سب کے سامنے۔ تو انہوں نے 2018 میں بھی یہی قدم اٹھانا تھا اور ایک پوری مہم چلائی گئی۔ جب انہوں نے جی ٹی روڈ سے سفر کیا، اس دوران انہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ جو مہم تھی، اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مہم بیسیکلی فوج کے خلاف تو تھی ہی، لیکن اس کا اصل نشانہ اس وقت کے چیف جسٹس یا عدلیہ تھی۔ میاں ثاقب نثار کے حوالے سے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میاں ثاقب نثار کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور ان کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ جب فیصلہ کیا گیا، اس وقت پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے، چونکہ میاں نواز شریف نااہل ہو چکے تھے اور وہ اپنی مہم جو ہے وہ سڑکوں پر چلا رہے تھے۔ اسی دوران میاں نواز شریف کے کچھ قریبی جو ان کے حلقے ہیں، ان کی طرف سے انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ریفرنس ایک دائر کریں صدر مملکت کی طرف سے، جس میں جو اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کیا جائے، جس پر شاہد خاقان عباسی کی طرف سے اس وقت کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کو بلوایا گیا۔ اشتر اوصاف کے سامنے جب یہ سارا معاملہ رکھا گیا اور جب شاہد خاقان عباسی کی طرف سے یہ کہا گیا انہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریفرنس ہم نے تیار کیا ہے، اس پر آپ اپنی رائے دیں، اس کو پڑھیں، تو انہوں نے پڑھنے سے بھی انکار کر دیا اور ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ بہت ہی بڑا گنونا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، جس کے بڑے ہی بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ جس پر وہ جو ریفرنس ہے، اس وقت کے صدر جو کہ ایک پپٹ تصور کیے جاتے تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، ممنون حسین، ان کو جب بھجوایا گیا تو ممنون حسین کی طرف سے بھی اس میں
کافی زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا گیا اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی سے اس پر ڈسکشن کی اور پھر دوبارہ اس کو اٹارنی جنرل سے ڈسکشن کے لیے کہا گیا کہ آپ ان سے ڈسکس کریں تاکہ اس پہ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جائے۔ جب اشتر صاحب سے دوبارہ یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا گیا تو ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جب آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ ریفرنس دائر کریں گے تو وہاں پہ جو ہیڈ کریں گے اس سارے معاملے کو وہ جو آئینی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہی اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کا یہ ریفرنس ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اور اس طریقے سے چونکہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ آ چکا ہے پاناما کیس میں، آپ نااہل ہو چکے ہیں، تو یہ جو ریفرنس ہے یہ حقیقت میں حکومت کے اگینسٹ جائے گا کہ حکومت کی طرف سے عدالت کو اپنے زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ماتحت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے جو بار ہے یا وکلا برادری ہے وہ بھی اس کو اچھا نہیں گردانے گی، اور آپ کے خلاف نفرت بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ یہ سارا مشورہ دیا گیا شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کے اٹارنی جنرل کی طرف سے، جس پر شاہد خاقان عباسی کی طرف سے میاں نواز شریف کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ یہ ریفرنس دائر کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ریفرنس اس وقت دائر کیا جا سکتا تھا جب آپ کا کیس زیر سماعت تھا، یا جب آپ کا کیس ابھی عدالت کے اندر لگا نہیں تھا اس وقت یہ ریفرنس دائر ہو سکتا تھا، چونکہ اب فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے، اور اس وقت میں اگر آپ یہ ریفرنس دائر کریں گے تو اس کے لیے بہت سے ثبوت بھی ہونے چاہیے، اور ثبوت کے علاوہ بھی اس وقت ایسا ججز کا موڈ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو اس میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا، جس پر انہوں نے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر اس سارے معاملے کو مینج کیا جائے، اور یہ ریفرنس دائر کرنے کے بعد اگر چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے اشتر صاحب، ان کی طرف سے ان کو انتہائی مناسب مشورہ دیا گیا، اور جس کی وجہ سے ایک بھیانک کھیل، ایک گنونا کھیل جو مسلم لیگ نون کھیلنے جا رہی تھی، میاں نواز شریف کھیلنے جا رہے تھے، ایک بار پھر عدلیہ پر اس انداز میں حملہ کرنے جا رہے تھے کہ جب وہ خود نااہل قرار پائے ہوں ایک فیصلے کے نتیجے میں، تو ایسے حالات کے اندر اس کے نتائج ویورز کیا ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی ان پر ان کے خلاف کوئی بھی کیس کا فیصلہ آتا ہے یا کوئی عدالتیں یا ادارے ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے، ان کی نااہلیوں کے حوالے سے، تو وہ ان کو ہمیشہ طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ 99 میں بھی آپ نے دیکھا، اس کا جو نتیجہ اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس رزلٹ آتے وہ بھی ویورز کوئی اچھے نہ ہوتے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ یہ ایک بڑی بریکنگ سٹوری تھی جو کہ انصار عباسی سامنے لے کے آئے، اور کچھ مزید تحقیق کرنے پر جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر مناسب لگے تو ہمارا چینل ZF نیوز کلک سبسکرائب کیجئے گا، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام خبروں سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔